خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عجل فرم. چلے 12واں درس پڑھ رہے تھے، 12واں سبق پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا 12 فروردین روز جمہوریہ اسلامیہ ایران. تو یہ 12 فروردین جو ایران کا جمہوریہ اسلامیہ ایران ڈے ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں کل آپ نے اچھی طریقے سے جانا کہ کیا ہوا، کس طریقے سے ایران میں شاہ کے خلاف لوگوں نے آوازیں بلند کی اور کس طریقے سے امام خمینی کی رہبریت اور ان کی قیادت میں شاہ کے خلاف انقلاب برپا کیا گیا اور کس طریقے سے شاہ ایران چھوڑ کر کے بھاگا. یہ تمام باتیں اور پھر ایران کے لوگوں کو کیا ہے فتح اور کامیابی نصیب ہوئی. یہاں تک پڑھے تھے. نزدیک میں 2 ماہ بعد 2 مہینے کے قریب جب 1357 میں اسلامی ایران کا انقلاب کامیاب ہوا، اس کے 2 مہینے کے قریب در روزہ 10 و 11 فروردین مہینے کی 10ویں اور 11ویں تاریخ کو 1358 کے فروردین مہینے کے 10ویں اور 11ویں تاریخ کو مردم ایران کے لوگ بے پائے صندوقہائے رائے انتخاب کی اور رائے کی جو پیٹی ہوتی ہے، جو صندوق ہوتی ہے، وہاں پر رفتند گئے، یعنی ووٹ ڈالنے گئے. ہے مولانا؟ ہاں، بے پائے صندوقہائے رائے ہے نا، بے پائے صندوقہائے رائے رفتن، یعنی برائے رائے دادن رفتن، رائے دینے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے جانا. ٹھیک، بے پائے صندوقہائے رائے رفتن، اپنی رائے اور اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گئے. وہ بے جمہوریہ اسلامی رائے آری دادن، اور جمہوریہ اسلامی کو ہاں کی رائے دی. ہاں کی رائے دی یعنی یہ تھا آپس میں کہ لوگ کس طریقے کی حکومت چاہتے ہیں، حکومت اسلامی چاہتے ہیں یا حکومت غیر اسلامی چاہتے ہیں. لوگوں کو باقاعدہ طور پہ آزادی دی گئی. جمہوریہ اسلامی چاہیے، ہاں جس کو چاہیے وہاں، نہیں چاہیے جس کو نہیں. 2 آپشن ہے. جیسے ووٹ دیا جاتا ہے، کئی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو جس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے آدمی اس کو رائے دیتا ہے، اپنا ووٹ اس کو دیتا ہے. تو یہاں کسی کینڈیڈیٹ کو انتخاب نہیں کرنا تھا، طریقہ حکومت کو انتخاب کرنا تھا کہ ہمارے ملک کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے یا غیر اسلامی. ٹھیک ہے، تو 2 آپشن ان کے پاس تھا، جمہوریہ اسلامی ایرانی ہاں نہیں. اوپر لکھا ہوا جمہوریہ اسلامی ایران، ایران کی جمہوری اور اسلامی حکومت، جس کو چاہیے وہاں پر، جس کو نہیں پسند ہے. تو لوگ فروردین کی 11-12 تاریخ کو جمہوریہ اسلامی ایران کی موافقت اور مخالفت میں اپنی اپنی رائے اور اپنا اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گئے، اور لوگوں نے جمہوریہ اسلامی ایران کو اپنا ہاں والا ووٹ دیا، یعنی سب نے انتخاب کیا، ہاں انتخاب کیا. پس از اعلام نتیجہ انتخابات
انتخابات کا نتیجہ جب اعلان کیا گیا، جب بتایا گیا، در روز 12 فروردین، یہ 12 فروردین کا دن ہے، ایک ہی دن میں اور شماری بھی ہو گئی، 10-11 کو لوگوں نے رائے دی اور 12 تاریخ کو نتیجے کا اعلان کر دیا گیا۔ مشخص شد کہ بیش از 98% مردم ایران جمہوری اسلامی را برگزیده ہیں۔ رائے شماری کی گئی اور جب نتیجے کا اعلان کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایران کے 98% لوگوں نے جمہوری اسلامی کو رائے دی اور ووٹ دیا۔ 2% لوگ تھے جو نہیں چاہتے کہ ایران میں اسلامی ہو، 98% لوگوں نے مشخص شد کی، مشخص اور معین ہو گیا، معلوم ہوا کہ بیش از 98% مردم ایران، ایران کے لوگوں نے 98% سے زیادہ 98% سے زیادہ ایران کے لوگوں نے جمہوری اسلام کو برگزیدہ انتخاب کیا ہے، رائے دی ہے۔ مردم برائے خودشان اعلام کردن، لوگوں نے اپنے انتخاب، اپنی رائے کے ذریعے سے اعلان کر دیا کہ جمہوری اسلامی میں خواہن، کہ ان کو جمہوری اسلامی چاہیے۔ بہمن سبب، اسی وجہ سے، اسی باعث امام خمینی رحمت اللہ علیہ روز 12 فروردین کی 12 تاریخ کو روز جمہوری اسلامی نامیدن، جمہوری اسلامی کا دن رکھا اور دیا، چونکہ اسی تاریخ کو نتیجے کا اعلان ہوا تھا اور لوگوں نے اپنی رائے سے جمہوری اسلامی کا انتخاب کیا تھا، لہذا امام خمینی نے 12 فروردین کو جمہوری اسلام کا دن قرار دیا۔ و ان روز را بے عنوان عید اعلام کردن، اور اس دن کو عید کے عنوان سے کیا ہے پہچنوایا، اعلان کرا، اعلان کیا کہ آج کا دن عید کا دن ہے۔ 12 فروردین کو عید کا دن گھوشت کر دیا گیا، عید کا دن بنا دیا گیا، عید کے دن کے عنوان سے اعلان کیا گیا کہ آج کا دن عید کا دن ہے۔ مردم ایران بے شکرانے ان نعمت بزرگ الہی، کہہ رہے ایران کے لوگوں نے خدا بزرگ کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر، ایران کے لوگ خدا کی اس بزرگ نعمت کے شکرانے کے طور پر ان روز را بھی یک دیگر تبریک میں گویند، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان روز را، اس دن، بے یک دیگر، ایک دوسرے کو تبریک میں گویند، مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد دینے کو فارسی میں کہتے ہیں تبریک گفتن، تبریک دادن، تبریک گفتن، تبریک یعنی تہنیت، مبارکباد دیتے ہیں۔ بجشن می گیرند، اور جشن مناتے ہیں۔ چون ان روز، کیونکہ یہ دن روز آزادی و آزادگی، آزادی اور آزادگی کا دن، حر اور حریت کا، و شروع حکومت اسلامی در کشور ایران است، اور ملک ایران میں اسلامی حکومت کی آغاز کا دن ہے۔ آج ہی کے دن سے ایران میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے ایران میں اسلامی حکومت نہیں تھی، لہذا یہ دن ایرانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، مبارکبادی کا دن ہے، شادی اور شادمانی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے۔ چلے اب آئیے کلمہ و ترکیبہ تازے، کلمات اور
نئی ترکیبیں، نئے الفاظ، نئے کلمات، نئی ترکیبیں. اعلام کردن، خبر دادن، آگاہ ساختن. خبر دینا، آگاہ کرنا. مدرسے اعلام کر دے کہ آزمون جامعۃ المصطفیٰ روز جمعے برگزار خواہد شد. مدرسے اعلام کر دے، یا مدیر مدرسے بے بچہ اعلام کر دے کہ روز پنجشنبے آزمون جامعۃ المصطفیٰ برگزار خواہد شد. مدرسے نے اعلان کر دیا ہے، خبر دے دی ہے، آگاہ کر دیا ہے. اعلام کردن یعنی خبر دادن، آگاہ کردن. برگزیدن انتخاب کردن. برگزیدن یعنی انتخاب کردن. من برائے درس دادن، ان اتاق را انتخاب کرتے ہم. میں نے پڑھانے کے لیے اس کپڑے کا انتخاب کیا ہے نا. من امسال روز عید ان لباس را انتخاب کرتے ہم. میں نے اس سال عید کے دن یہ کپڑا پسند کیا ہے. انتخاب کردن یعنی برگزیدن، برگزیدے ہم، ہے نا. نبی کریم امیر المومنین را برائے جانشینی خویش برگزید انتخاب کر، ہے نا. برگزیدن انتخاب کرنے کے بخیابانہا ریختن. بخیابانہا ریختن یعنی سڑکوں پر بکھر جانا، پھیل جانا. از خانہا بخیابانہا آمدن یعنی گھروں سے سڑکوں پر نکل آئے. بخیابانہا ریختن یعنی از خانہا بخیابانہا آمدن. مردم ہند در مخالفت نپور شرما بخیابانہا ریختن. ہندوستان کے لوگوں نے نپور شرما کے خلاف تظاہرات کیا اور سڑکوں پہ نکل آئے. یعنی از خانہا بے بیرون آمدن، از خانہا بخیابانہا آمدن. گھر سے باہر نکل کے سڑکوں پہ آ جانا، اس کو کہتے ہیں بخیابانہا ریختن. پائے صندوق، پائے صندوق یعنی کنارے صندوق. وہ پیٹی ہوتی ہے جس میں پرچی ڈالی جاتی ہے ووٹ والی. صندوق کہتے ہیں ہر حفاظتی چیز کو جس میں حفاظت کی جائے. جیسے وہ اس کو بھی صندوق کہیں گے، الماری اس کو بھی صندوق کہیں گے، کیونکہ اس میں لوگوں کی رائے کی حفاظت کی جاتی ہے، لوگوں کے ووٹ کی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ صندوق. پائے صندوق یعنی کنارے صندوق. پیروی کردن، پیروی کردن یعنی اطاعت کردن. ما باید از امامان من پیروی کنیم، اطاعت کنیم. خداوند متعال در قرآن به ما دستور داده که از رسول او یا از پیغمبرش اطاعت کنیم. اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے نبی کی اطاعت کریں، پیروی کریں. تانجا کی می توانست، تانجا کی می توانست جہاں تک ہو سکتا تھا، جہاں تک اس کی قدرت تھی، جہاں تک اس کے امکان میں تھا. اس طریقے کا معنی ہے تا انجا کی می توانست. تا اندازے کی قدرت داشت جہاں تک اس کے پاس طاقت تھی. تا جائے کہ ممکن وہ جہاں تک اس کے لیے ممکن تھا. مثلا من برای امتحان زیاد درس نہ خواندے بودم، اما تا آنجا کی توانستم پاسخ سوالہ را نوشتم. میں نے امتحان کے لیے بہت زیادہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جہاں مجھ سے ممکن ہوا میں نے سوالوں کے جواب.
من گرسنه نبودم اما تا آنجا کی توانستم غذا خوردم. مجھے بھوک نہیں تھی لیکن جہاں تک اس سے ممکن تھا وہاں تک میں نے کھایا. تا آنجا کی بھی توانستم جہاں تک توانست جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا جہاں تک اس کے پاس قدرت کی طاقت تھی. تا خون در رگ ماس تا وقتی کی زندے ہستی جب تک خون ہماری رگوں میں ہے یعنی جب تک ہم زندہ ہیں. تا خون در رگ ماس خمینی رہبر ماس یہ اشعار کا نعرہ ہے. ٹھیک آپ کو اگر جملہ بنانا ہے مولانا غلام علی کو اگر کہنا رہے گا تو تا خون در رگ ماس جانم فدائے شماس. جب تک میری رگوں میں خون ہے میری جان تم پر قربان ہے. جب تک زندہ ہے اور تم پر مرتے رہیں گے. تا وقتی کی زندے ہستی یعنی جب تک ہم زندہ ہیں. تبریک یعنی مبارکباد گفتن شاد باش گفتن. ٹھیک. خوشی کے موقع پہ جو مبارکباد دی جاتی ہے جو تہنیت دی جاتی ہے شاد باش جو کہا جاتا ہے نا. جشن گرفتن جشن گرفتن یعنی مجلسی را با شادی برگزار کردن. خوشحالی اور شادمانی کے ساتھ کسی مجلس کو برپا کرنا. جشن مسرت جشن گرفتن جشن منانا. خوشی کی بزم سجانا. کیا ہے خوشی کی بزم سجانا یہ ہو گیا جشن گرفتن. ما در روزہائے ولادت امام معصومین جشن میں گیری نا. یا آپ کہیں گے کہ مثلا دیشب روز تولد پسرم بود من برایش جشن گرفتم. کل رات میری بیٹی کی ولادت کا دن تھا میں نے اس کے لیے کیا ہے خوشی کی محفل سجائی. جشن گرفتن یہ خوشی کی. دست برداشتن دست یہاں برداشتن یعنی اٹھا لینا ہاتھ اٹھا لینا یعنی ترک کر دینا چھوڑ دینا رہا کر دینا آزاد کر دینا. صرف نظر کردن آنکھیں بند کر لینا. صرف نظر کر دینا بے توجہی کرنا آنکھیں بند کر لینا نظر پھیر لینا. سمجھ رہے ہیں یہ اس طریقے کا نا دست برداشتن. رائے رائے یعنی نظر عقیدہ. رائے یعنی آپ کی رائے کیا ہے یعنی آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے. شعار جملے یا عبارتی کی نشاندہی خاص تو عقائد گروہی از مردم. کہہ رہے شعار ایک ایسا جملہ یا ایک ایسی عبارت کہ جو لوگوں میں سے ایک جماعت کے عقائد و نظریات کو ظاہر کرنے والے ہوں. جس سے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے خاص عقائد و نظریات یا ان کی چاہتیں جس سے ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ دیکھا ہے جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو الگ الگ تختیاں لیے ہوتے ہیں اس پر الگ الگ چیزیں لکھیں اور لوگ نعرہ لگاتے ہیں. اس نعرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ہے نا. ان کا نظریہ کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے مثلا گستاخ نبی کو پھانسی دو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو آوازیں دے رہے ہیں یعنی گستاخ نبی کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہیں اور سرکار سے گستاخی کرنے والے کے لیے گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ شعار ایک جملہ ہوتا ہے یا ایک ایسی عبارت ہوتی ہے جس سے
کے ایک گروہ کی کے عقیدے کا اور ان کے چاہتوں کا پتہ چلتا ہے. جملے یا عبارتی کی شعار یعنی ایسا جملہ یا ایسی عبارت کی نشان دہندے جس سے ظاہر ہو کیا خاص تو عقائد گروہی عظمت لوگوں میں سے ایک گروہ کے عقائد کیا ہے نظریات یا خاص یعنی چاہت خاصتاً یعنی چاہنا تو یہاں کہتے چاہت. شعار ایک ایسا جملہ یا ایسی عبارت کہ جس سے لوگوں میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ کے عقائد اور ان کے درخواست یا ان کی چاہت کا علم ہو پتہ چلے. شکنجے اذیت و آزار روحی و جسمی کسی کو جسمی اور روحی آزار و اذیت دینا ٹارچر کرنا جس کو کہتے ہیں شکنجے کردن. مثلا آپ کہیں گے کہ صہیونیسم الان در فلسطین فلسطینیان را شکنجه میکنند اسرائیلی فوج فلسطین کے لوگوں کو جسمانی اور روحانی آزار و اذیت دے رہی ہے. شکنجے. مردم بیدار شدن مردم بیدار شدن لوگ اٹھ گئے. یہ کبھی کبھی کنایا ہوتا ہے یعنی عظیم کہ مردم آگاہ شدن لوگ باخبر ہو گئے ہے نا لوگ متوجہ ہو گئے. بیدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سو رہے تھے جاگ گئے ہے نا دونوں معنی دیتا ہے. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سو رہے تھے جاگ گئے. ایک یہ ہوتا تھا کہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے غفلت سے بیدار ہوئے یعنی آگاہ و غیر علم ہو گیا یعنی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے. مشخص شدن یعنی معلوم شدن. نامیدن نام گزاری کردن اسم گذاشتن نام رکھنا کسی کا کسی کو نام دینا اس کو کہتے ہیں نامیدن. مثلا کہیں گے کہ من ان کلاس را کلاس سے کیا جی کلاس اولا می نامم میں اس کلاس کا نام جو ہے کلاس اولا رکھتا ہوں. چلے بھائی تمہاری بات ہے کیا نہیں